السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دو بدو علی سرور کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے حکومت کا آخری ماہ چل رہا ہے، یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جبکہ اسی سے ملتی جلتی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی۔ وہ بھی کہتے ہیں جی سلیکٹڈ حکومت جانے والی ہے، جبکہ دوسری جانب ہم دیکھیں تو یہ دونوں باتیں اگر اپوزیشن کی مان لی جائیں تو پھر کیا تمام جو مسائل ہیں اس کا حل دھرنا ہی ہے، اور یہی بات چلتی رہے گی، یہ سلیکٹڈ حکومتیں سے ختم ہونا چاہیے۔ جس طرح ثانیہ لاہور پیش آیا ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل جو ہے، فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، عدم برداشت اتنی زیادہ ہے معاشرے میں کہ لگتا ہے یہ تمام مسائل کا جو حل ہے وہ توڑ پھوڑ مار پیٹ میں ہی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو الارمنگ سچویشن ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو پینل میں موجود ہیں قادر خان مندوخیل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مرزا عالم بیگ صاحب، سماجی رہنما ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ جناب آپ کا بھی۔ قاری عثمان صاحب JUI کے سینئر رہنما ہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب آپ سے، کہ ثانیہ لاہور پہ اگر ہم بات کا آغاز آپ سے کریں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، سب نے ہی مذمت کی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات عدم برداشت معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یقیناً انتہائی افسوسناک واقعہ ہے بحیثیت قانون کے طالب علم، اور ہم شرمندہ بھی ہے کہ قانون کو آت میں لینے والے یہ ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اور یہ میں نے اگلے دن بھی ایک ٹی وی چینل پہ یہ بات کی تھی کہ اس میں ابھی حکومت کو اس مسئلے کو مزید جو نا وہ سلجھانا چاہیے۔ اب مزید سلجھانے کا یہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، چاہے ڈاکٹروں نے کچھ بھی کیا ہو، ڈاکٹروں نے جتنے بھی اگر ظلم کیا ہو، بدماشی کی ہو، جو لفظ سب کہہ دیں، لیکن پھر بھی وکیلوں کو اسپتال پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پارٹ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا پارٹ اب یہ دیکھ لیں کہ 6 کلومیٹر دور یا 7 کلومیٹر دور یہ وکیل گئے ہیں اس ہاسپٹل میں، اور جھگڑا بھی وہاں پہ اسی چند دن پہلے اسی ہاسپٹل میں ایک وکیل کو بہت سارے ڈاکٹروں نے اور نرسنگ سٹاف نے مارا اس کو۔ اب جب یہ ڈاکٹر غصے میں اور یہاں سے روانہ ہو رہا ہے تو یہ کوئی 4 آدمی تو نہیں تھے، یہ پورا بار ایسوسیشن تھی۔ جب پورا بار ایسوسیشن تھی اس کو 6-7 کلومیٹر جب جا رہے تھے تو یہ ہماری انتظامیہ پولیس یہ کہاں تھے؟ ان کو کیا نہیں پتا تھا؟ یہ بار ایسوسیشن میں میٹنگ ہوئی ہے باقاعدہ، پورا ایک وہ کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے، احتجاج کرنا ہے، جو ان کی پلاننگ تھی۔ تو اب یہ انتظامیہ بے خبر، یہاں سب کچھ را کر دیے ہے مریضوں کو، جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے، اور پھر ڈاکٹروں نے جو اوپر بلڈنگ سے پتھراؤ کر رہے تھے یا پھر اندر سے جو کچھ تھا سامنے ہے۔ اس کے بعد انتظامیہ نے کیا کیا؟ اب بجائے اس چیز کو سلجھانے کی، سخت ترین سزا دینے کی، انہوں نے کیا کیا؟ تذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اب تذلیل سے سر دیکھیں انتظامیہ پہ آپ فوراً آ گئے، میں تو ابھی بات کی کر رہا تھا سر، ایک منٹ سر، پروگرام آخری شروع ہوا ہے، ابھی رکتے ہیں صحیح سر، آخری جملہ کیا تو آخری جملہ نہیں، آپ کا پورا پروگرام ہے سر، بے فکر ہو جائیں۔ ابھی تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا۔ میں صرف یہ بات کر رہا تھا، آپ نے ان کی کہا کہ تذلیل ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ نے مذمت کر دی، بہت اچھی بات ہے۔ میں ذرا پوائنٹ آف ویو دوسروں کو ملوں نا۔ مرزا عالم بیگ صاحب کیا کہیں گے سارے واقعے کے حوالے سے، خاص طور پر وکلا گردی جو کی گئی ہے جس پر بہت سارے لوگ یہ شدید میں مذمت کرتا ہوں۔ معلوم ہے سر اعتراض کریں گے، آپ کی طرف آ رہا ہوں نا سر، آپ میری بات سنو، اگر ایک وکیل نے غلط کیا، بالکل دوسری آپ سارے وکیل، قائد اعظم بھی وکیل تھا، قائد اعظم بھی وکیل تھا، علامہ اقبال بھی وکیل تھا، یہ کام نہیں کیا نا، ایک آدمی لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر اگر گردے بیچ رہے تو آپ اس کو سب کو ڈاکٹروں کو غلط کہو گے؟ ایک سیاستدان اگر غلط کرے آپ سب کو غلط کریں گے؟ کیا بات کی آپ؟ ہڑتالیں کر رہے ہیں، ہڑتالیں کریں، بالکل میں چاہتا ہوں غلط ہے، آپ سارے وکیلوں کو ایک تپڑ نہیں مار سکتے۔ آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں، جن میں یہاں معزز لوگ بیٹھے ہوئے، انتہائی شریف لوگ بیٹھے، اب سب کو گلا گردی کہہ رہے ہو؟ اگر ایک انکر غلط کرے سب کو ہم غلط کہیں گے؟ لوگوں کی طرف تاریخ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کر رہا، ان کی طرف تاریخ کر رہے ہیں، میں آپ سے جملہ درست کریں، آپ اپنا جملہ درست کریں، آپ نہ کہے سارے بالکل صحیح کہا ہے، میں نے بتاتا ہوں آپ کو کیوں کہا ہے میں نے۔ جی مرزا عالم بیگ صاحب جی علی، ایک غلط عمل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں پڑھے لکھے آدمی، سر آپ سب سے پہلے تو ہم سب کو مل کے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ عمل اس قابل نہیں ہے اس کی کسی بھی فورم پہ حمایت کی جائے۔ اس وقت جیسا آپ نے دیکھا، جس طرح میرے دوست نے بتایا کہ آج سے 1 ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا، 1 ماہ کے بعد باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک جگہ جمع ہو کے وہاں پورا جھنڈ وہاں سے روانہ ہوا۔ اس وقت ملک کے داخلی سلامتی ادارے، خاص طور پر حکومت کے وہ لوگ جو ملک کے اندر یا صوبے کے اندر سلامتی قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تھے، ان کی وہاں پر کسی بھی طریقے سے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یا تو وہاں کی حکومت کی انتظامیہ فیل ہو گئے یا اس میں وہ شامل تھے۔ سب سے پہلے پہلو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہے کہ 1 ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا، اور یہ ڈاکٹرز نے نہیں کیا،
یہ وہاں کے اٹینڈنٹ اور لیب اسٹاف نے کیا تھا. جس طرح میرے دوست نے کہا کہ ایک کی غلطی کو پورے معاشرے کی غلطی نہ سمجھا جائے, اس طرح واقعی ایسا ہونا چاہیے تھا. اور اگر ایسے کوئی عمل ہوا تھا تو میرے خیال میں جس طبقے نے یہاں سے رمانگنی ڈالی ویسا لگا تھا جیسے آپ کو ماضی میں یاد ہوگا طالبان آئے تھے. طالبان نے آنے کے بعد کیا کیا, انہوں نے ایک طاقت حاصل کرنے کے لیے زبردستی مسلط ہونا شروع کر دیا, نظام پہ بھی اور معاشرے کے اوپر بھی. اور وہ جھنڈ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے, ایسے علاقوں میں جاتے تھے جہاں ان کا نظام نافذ ہونا ضروری ہوتا ہے یا وہ اپنی طاقت کا اندازہ کرانا چاہتے تھے. آج میں سمجھتا ہوں یہ عمل بھی اس کا ایک حصہ دکھ رہا ہے, اور یقیناً ہمیں سوال کرنا چاہیے اور اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ 1 ماہ بعد ہونے والا یہ عمل جو ہے یقیناً کسی سازش کا حصہ ہے, باقاعدہ کسی منصوبے کا حصہ ہے, یا تو انتظامی حالات کو فیل کرنے کا حصہ ہے, یا موجودہ حکومت کے کچھ لوگ شامل ہیں اس کے اندر جن کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا. ٹھیک ہے جی. قاری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جس طرح مثال دی مرزا عالم بیگ صاحب نے, ایک دور میں طالبان ہوا کرتے تھے, جتھے کے جتھے شہروں میں آتے تھے, لوگوں کو مارتے تھے, چلے جاتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی نہ وہ آئین کو مانتے تھے, نہ قانون کو مانتے تھے, نہ ہی ریاست پاکستان کو مانتے تھے. وکلا حضرات کہتے ہیں جی ہم ریاست پاکستان کو مانتے ہیں, آئین کو بھی مانتے ہیں, ہم قانون کو بھی مانتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. ویسے اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور پھر جس مقام کو چنا گیا اور پھر مریضوں کے ساتھ جو بدترین یعنی ظلم کی انتہا ہو چکی ہوئی ہے, اور پھر کس نے کیا, یعنی یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے ملک میں. جن لوگوں سے قوم کی امیدیں وابستہ ہوں, جن اداروں سے, جن طبقات سے وہ اگر اس طرح کے اعمال میں شامل ہو جائیں گے تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ ہم نے بھی, میں اس میں ایک مثال کے طور پہ بات شامل کر رہا ہوں کہ عام اگر کوئی معمولی سی بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ انتہا پسند اور مولوی اور علماء اور مذہب اور وغیرہ وغیرہ. ہم کراچی سے نکلے 27 اکتوبر کو, اور پورے ملک سے ہم نے اسلام آباد میں جمع ہوئے. الحمدللہ ایک پتہ نہیں گرا. امن ہوتا ہے. امن کے اگر امن کے داعی اور امن کے جہاں سے امن کا سبق دیے جائے, جہاں قانون کا سبق پڑھا جائے جن سے, اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لے کے یہ حشر کریں گے تو یہ مسئلہ بہرحال پوری دنیا میں اس سے پاکستان کی سبکی ہوئی ہے, اس طبقے کی سبکی ہوئی ہے. یہ پورا طبقہ جو ہے وہ اس پہ بدنام ہوا ہے. یعنی میرا اس سے مراد جو ہے وکلاء کا جو طبقہ ہے پورا, ایک بہت بڑا, یعنی ہمارے پاکستان کا آپ سمجھیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل سر, پڑھے لکھے لوگ سارے, بالکل. اگر پورا طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے. سب سے بڑھ کر سر جو آپ نے بات کی کرتے ہیں اس کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ امیج پاکستان کا بڑا متاثر ہوا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ہم بات کر رہے تھے قادر احمد دخل صاحب سے بھی, جس آپ نے مثال دی کہ مولانا صاحب نے جو دھرنا دیا, ایک پتہ تک نہیں ٹوٹا, ایک گملہ تک نہیں وہاں ٹوٹا. احتجاج ظاہر سب کا حق بنتا ہے, لیکن جس طرح جتھے کا جتھا وہاں گیا اور تشدد کیا, اور آج جو وکلاء گرفتار ہیں قادر احمد دخل صاحب, اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا جس پر آپ بات کر رہے تھے کہ انہی کے گرفتاریوں کے خلاف ان کو آپ کہتے ہیں جی ضمانت فوری طور پر منظور کی جائے ان کی. جو لوگ اس میں ملوث ہیں, کہنا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ بالکل جی قرار واقعی کی سزا دیں, نہ کہ ان کے لیے آپ عدالتی بائیکاٹ کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ ان کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے. دیکھو, سب سے پہلے تو آپ اس چیز کی وہ بات لیں, قاری صاحب نے جو بات کی ہے, اگر میں طالبان کی بات کروں تو نام لیا جاتا سارے مدرسے میں دہشت گرد ہیں, پھر اس کے بعد سارے پٹھان دہشت گرد ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر چند وکلا نے کی ہے تو ملک کے 1,10,000 وکیلوں کو آپ اس طرح وکلا گردی نہیں کہہ سکتے ہو. اسی طرح ڈاکٹروں کے میں نے مثال دی ہے, اسی طرح آپ کے شعبے سے دوسرے شعبے سے آپ ایک تپڑ سے سب کو نہیں مار سکتے ہو. آپ کو میں ایک چھوٹا مثال دوں, 1997 میں ہمارے ادارے نے قادر خان مند خیل ٹرسٹ نے دی بیسٹ پولیس ایوارڈ تقسیم کیا. 12 ہم نے سلیکٹ کیے کراچی شہر سے جو پولیس افسران تھے کہ اس کو ہم نے ایوارڈ دینا ہے. میڈیا نے بڑی تنقید بنائے کہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں سارے کے سارے پولیس والے کرپٹ تو نہیں, غلط تو نہیں, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, آپ اچھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں. اسی طرح اگر آپ چند وکیلوں نے, کتنے وکیل ہوں گے, 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 400 ہوں گے, تو 1,10,000 وکیلوں کو تو بدنام تو نہ کریں. میں نے یہ سوال پوچھا آپ سے, وہ یہ پوچھا جو گرفتار وکلا ہیں ان کے لیے, ان کو چھڑوانے کے لیے, ان کے ضمانتوں کے لیے عدالتی بائیکاٹ, کیا انصاف ہے یہ کہ جی ہم عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں؟ جو لوگ ملوث ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ان کو گرفتار بھی نہ کیا جائے؟ دیکھیں بالکل گرفتار کرنا چاہیے,
اور اس میں ابھی تک جو پولیس ناکام ہو رہی ہے وہ عمران خان اپنے بھانجے کے گرفتاری میں ناکام ہو چکے ہیں. جو آسان نیازی ہے وہ اچھا اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے؟ نہیں یقیناً انتظامیہ اس کے ہاتھ میں. سر 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے جب ان کے بیٹوں کے حوالے سے پوچھا جاتا تھا تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا جی عاقل بالغ ہیں اور دوسرے ملک کے شہری ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں اس حوالے سے. سب نے تسلیم کر لیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ. خان صاحب بھانجے کے بھی ذمہ دار ہیں, وہ بہنوں کے بھی ذمہ دار ہیں, بھتیجوں کے بھی ذمہ دار ہیں. دیکھو میں ایک چیز بتاؤں, اگر آپ یہ ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں جی چند لوگ اگر آپ کوئی فائل کر دیتے ہیں تو خود ذمہ دار ہیں اس کے. خود ذمہ دار کی لفظ نہیں ہوتا ہے. اگر چند وکیلوں نے کیا اور 1,10,000 وکیلوں کو آپ الزام دے رہے ہو تو ایک شخص ہے وہ اپنے بھانجے کی ذمہ دار نہیں. میں تو سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جو وکلا گرفتار ہیں ان کے حوالے سے آپ فوری طور پہ تمام وکلا کی بات شروع کر دیں. اب اگلی بات سن لیں. آپ نے سوال کیا کہ بار کونسل نے ہڑتال کیوں کی. بار کونسل نے, میرے حساب سے بار کونسل نے ان کی گرفتاری پہ ہڑتال نہیں کی ہے. اس کی وجہ ایک تو بات یہ تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سیکرٹری تھا اس کو شوکاز دی ہے, اس کے لائسنس کینسل کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور اسی نے وہی بات دہرائی چیف جسٹس اطہر امین اللہ کا کہ جب یہ افتخار چودھری کا جب ترجمان تھا تو یہ روزانہ عدالتیں بند کراتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا بھی حق ہے. ایک دوسری بات یہ کہ جو گرفتاری کے بعد وکلا کو جس طرح وہ کالی پٹیوں پہ اس چیز پہ دیکھیں ایک چیز بتاؤں, آپ ہر صورت میں تو پہلے مذمت کر چکا ہوں, بار بار کرتا رہوں گا, اور میں آئے دن وکیلوں کے ساتھ یہ بحث کرتا رہتا ہوں کہ غلط نہیں ہوا ہے. ڈاکٹروں نے جتنی بھی اگر زیادتی کی ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاسپٹل پہ حملہ کریں, اس بات پہ ایک طرف. لیکن دوسری بات یہ کنونشن کے تحت بھی تمام چیزوں سے استثناء حاصل ہوتا ہے. ہاسپٹلس کو خدا نہ خواستہ کوئی جنگ نہیں تھی, کوئی قبضہ کرنے نہیں جا رہے تھے, 6 کلومیٹر کا سفر کرنے گئے. ایون کہ کیمپ جو ہاسپٹل ہے اس پہ بھی حملہ نہیں کیا جاتا ہے, حالانکہ اس میں دشمن ملک کے فوجی ہوتا ہے. میں تو آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں اس میں. اچھا اس میں جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں, مرزا عالم بیگ صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کہ وکلا کہہ رہے ہیں جی جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے, ضمانتیں منظور کی جائیں ان کی, ورنہ ہم عدالتی بائیک آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیے اگر اس کی وہ لوگ بھی موقف کی تائید کرتے ہیں جو عدالتی نظام پر نظر انداز ہوتے ہیں, خاص طور پہ ججز وغیرہ, چھوٹے چھوٹے معاملات پہ یہاں سموٹو ایکشن لے لیا جاتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وکلا کی وہ برادری جو معاشرے میں انتہائی معزز سمجھی جاتی ہے اور ہے, اس کی طرف سے ایک غیر انسانی سلوک چاہے وہ چند لوگوں کی طرف سے ہوا یا بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہوا, یہ واقع ہوا اور زیادتی ہوئی. اس وقت وہ جسٹس, وہ عدالتی نظام کہاں موجود ہے, اس کو چاہیے فوری طور پہ کوئی ایسا لامل طے کرنا چاہیے جس کے تحت اس موقف کی تردید کی جائے اور معاشرے میں اس چیز کو آئندہ ہونے والے عمل سے روکا جائے. قاری صاحب کیا کہیں گے آپ لوگ بھی ظاہر ہے احتجاج کیا آپ لوگوں نے بھی اس گارمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. نہیں سر میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بیچ میں بات رہ گئی کہ آپ لوگوں نے بھی احتجاج کیا اور آپ نے خود کہا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. تو سر ایسا کیا ہوا ماشاءاللہ اتنا پرامن احتجاج آپ کا, استعفیٰ لینے گئے تھے بغیر استعفے کے بھی آ گئے, اتنے زیادہ پرامن ہو کر گئے, پرامن ہو کر واپس آ گئے آپ؟ انشاءاللہ جی ہم پرامن گئے تھے, پرامن واپس آئے. جانے کی ضرورت کیا تھی سر جب وہاں کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں گی نا آپ کو؟ جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے, ہم نے الحمدللہ اپنے اس احتجاج یا اس آزادی مارچ سے بہت کچھ حاصل کیا ہے. سر لیکن آپ یہاں تو میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا استعفیٰ لینے جا رہے ہیں, لیکن استعفیٰ نہیں لے سکے آپ. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, دیکھیں ہم نے کہا تھا استعفیٰ اور انتخابات, تو کہاں سر اعلان ہو گیا انتخابات کا؟ آپ دیکھیں گے ہم آپ سے جو کہہ رہے ہیں کہ 1 ماہ کی بات ہم کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی آئندہ سال میں آپ موجودہ حکومت کو نہیں دیکھو گے. سر یہ کس نے یقین دہانیاں کرائی ہیں آپ؟ یہ اس چیز کو آپ چھوڑ دیں کہ کس نے یقین دہانی کروائی ہے. میں کہوں کہ فلاں نے یقین دہانی کروائی ہے, بتا دیجیے. لیکن وہ سپریم ہو گئی جس نے بھی یقین دہانی کرائی آپ کو, وزیر اعظم نے کہا ہے آپ سے یا کوئی اور لوگ ہیں؟ وزیر اعظم تو اس قابل ہی, وہ تو جب ہیں ہی وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے, منشی ہیں. اگر منشی جو ہے وہ بذات خود منشی ہیں, اور منشی کچھ وہی کہہ سکتا ہے جو اس سے کہا جا سکتا ہے. لہذا میں آپ کو اس بڑی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سر عوام کو بتائیے نا یقین کے ساتھ کہ کس طرح انتخابات ہو رہے ہیں اگلے سال, آپ کے توسط کس نے کہا ہے, کچھ پتا تو چلے سر, کچھ بیک گراؤنڈ تو بتا دیجیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کس نے کہا کی بات کو, نہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے کہا. سر کوئی ایٹمی فارمولے کا راز نہیں پوچھ رہا میں آپ سے, آپ بتا نہیں سکتے, سب کو چل جائے گا, بتا دیں عوام کو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم گئے تھے, ہم اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ اس ناآل حکومت کا خاتمہ ہو. انشاءاللہ تعالی اس حکومت کا خاتمہ دسمبر کے آخر اور جنوری کے درمیان تک آپ اس کو نہیں دیکھیں گے. سر گورنر کے پی کے کی پیشکش ہوئی, بلوچستان حکومت کی پیشکش ہوئی, چیئرمین سینٹ کے حوالے سے مولانا صاحب کہتے ہیں ہم اس کام کے لیے نہیں گئے, تمام پیشکشیں ہوئی نا آپ لوگوں؟ بالکل ہوئی. یہ کون کر رہا تھا؟ عمران خان کر رہے تھے پیشکش؟ یہ دیکھیں وہ عمران خان کرتے تھے یا عمران خان کے لوگ کرتے تھے,
یا عمران خان کے بڑے کرتے تھے یا چھوٹے کرتے تھے، یہ ایک الگ بحث ہے. سر لیکن مولانا یہ صاحب نے سب کچھ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ جو یہ کچھ صحیح کہا ہے مولانا صاحب. آپ بھی قائم ہیں اس بات پر کہ واقعی مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کسی نے ان کو پیشکش کی تھی؟ میں مولانا کے ساتھ بیٹھا تھا جب یہ پیشکش ہوئی تمام چیزیں. نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ پریس کانفرنس فرما رہے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا کہ جب وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں یہ پیشکش ہوئی ہیں، تو جب انہوں نے یہ فرمایا ہے 100% درست ہے. کس نے کی سر؟ عمران خان صاحب خود تو پیشکش نہیں کریں گے نا کہ میرا استعفیٰ نہ مانگے، آپ گورنر لے لیں کے پی کے کا، بلوچستان حکومت لے لیں. میرے خیال سے یہ کس نے کی والی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کوئی غیر جمہوری عمل ہونے والا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کس طرح کی قوتیں ہیں سر جن سے آپ نے بات کی؟ آپ مجھے دھرنا دینے کی ضرورت کیا تھی مولانا صاحب؟ آپ چلے جاتے انہیں کے پاس. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم جس بات کا کہہ رہے ہیں، اگر اس بات کی جس انداز سے ہم کہہ رہے ہیں، جس خود اعتمادی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں، اس خود اعتمادی کے ساتھ حکومت کا کوئی نمائندہ، کوئی فرد خود وزیر اعظم انکار کر دے، میں مانوں گا. سر آپ لوگ گئے، کوئی آیا تو صحیح، ہماری بات کی تردید تو کوئی کرے. سر آپ کے دھرنے کے حوالے سے تو کہا گیا جی نون لیگ نے اسپانسر کیا اس دھرنے کو، پیسے بھی لیے آپ لوگوں نے. میاں صاحب جیسے جس دن باہر آتے ہیں جیل سے اسی دن دھرنا ختم کرنے کا اعلان ہو جاتا ہے. نہیں ایسا نہ کریں. سر یہ ڈیل تو ہوئی نا کہیں نہ کہیں. ایسا نہ کریں. میں ایک گزارش آپ سے میں کروں گا. سر آپ نہ اس کو مان رہے ہیں کتنے پیشکش کی، نہ آپ یہ بتا رہے ہیں کتنے پیسے دیے، تمام باتیں پردے میں رکھی ہوئی ہیں. پھر مجھے تھوڑا سا بولنے دیں، میں مختصر بات آپ سے کروں گا چونکہ مجھے خود بھی جانا ہے. سر گورنمنٹ نے جانا ہے، آپ نے ہم کراچی سے نکلے تھے، ابھی اسلام آباد پہنچے نہیں تھے کہ تاجروں کا مسئلہ حل ہوا. ہم اسلام آباد پہنچے نہیں تھے کہ ڈاکٹرز کا مسئلہ حل ہوا، یعنی فیصلہ ہوا. ہم پہنچے نہیں تھے کہ ٹیچرز کا مسئلہ حل ہوا. آپ بیٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب کا مسئلہ حل ہوا. نہیں، ہم راستے میں تھے، ہم ابھی پہنچے نہیں تھے. ہم وہاں پہنچے، اب میاں صاحب کا یا زرداری صاحب کے، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، اگر ہمارے کسی عمل سے ان کو فائدہ ہوا ہے تو ہم تو اس پہ خوش ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اگر ہمارے عمل سے ان کو فائدہ ہوا ہے، میں قطعاً یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا انہوں نے ڈیل کی یا ہم نے ڈیل کی ہے. سر اتنے لوگ گئے ماشاءاللہ وہاں، آپ کے بقول لاکھوں لوگ تھے، خرچہ بھی ہوا ہوگا، کتنا پیسہ، اتنی فنڈنگ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ میں بتلا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ مجھے چھوڑیں گے. ایک بات تو یہ کہ اگر ہمارے اس اعمال سے ان جو فوائد میں بتلا رہا ہوں یہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ آپ کہتے ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے. عام عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ سر یہ بتائیں نا، زرداری نواز شریف کو ایلیٹ کلاس کو فائدہ پہنچا دیا آپ کا دھرنے نے. آپ کے سوال پہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے دھرنے کی وجہ سے نکلے ہیں. آپ نے سوال کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دوستوں کو ہماری وجہ سے فائدہ ہوا ہے تو اچھی بات ہے. میں اس طرح بات کر رہا ہوں. رہا مسئلہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو فنڈ کہاں سے آئے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں، ہماری پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی 30 لاکھ ممبرشپ ہے، 30 لاکھ. ہم نے فی رکن سے 100 روپے چندہ جمع کیا. یہ کتنے بنتے ہیں ابھی آپ بتائیں؟ بریک میں لے لیتا ہوں میں، کتنا بنے گا؟ آپ کے پاس تو آئے نا، آپ بتائیں نا سر کتنا ہوا. آسان سی بات ہے. کتنے ارب روپے اکٹھے کیے آپ نے؟ نہیں اربوں کو چھوڑ دیں. 30 لاکھ ہمارے ارکان ہیں اور فی رکن سے ہم نے 100 روپے لیا. نمبر 1 یہ وہ کلا بیٹھے ہیں، یہ خود طے کر لیں گے کتنے جمع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں سے نکلے ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت گئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر گئے تو ہم اپنے ساتھ دالیں لے کر گئے، چنا لے کر گئے، کھانا پینے کے اشیاء لے کر گئے. ہم پہ نواز شریف صاحب کا بھی 1 پیسہ حرام، ہم پر زرداری صاحب کا بھی 1 پیسہ حرام. کسی کا بھی ہم کسی بھی طور پہ کسی سے نہ پیسے لیتے ہیں نہ پیسوں کے کاروبار کرتے ہیں. ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے، ہم عوام کے بلائی کے لیے گئے تھے. اس وقت جو ملک جل رہا ہے، تباہی ہے، مہنگائی کو آپ دیکھیں، عام انسان کس طرح زندگی کس طرح اس پر بات کرتا ہوں. چھوٹا سا بریک لیں، چھوٹا سا شارٹ کمرشل بریک ہے، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، پھر یہیں سے گفتگو آغاز کریں گے. ناظرین کہیں بھی جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی کہ 12 سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت کرتے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کا صرف 1 سال ہوا تھا اور انہوں نے کہا مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، بہت زیادہ عوام بڑی مشکل سے زندہ رہ رہے ہیں جی اس حکومت میں. 12 سال سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی سوائے کرپشن کے. اس کے باوجود بھی دھرنا یہاں نہیں دیا گیا. قاری عثمان صاحب اس کا جواب اگر آپ دے دیں تھوڑا سا تاکہ میں پھر مندوخیل صاحب کے پاس آؤں. سر اس گورنمنٹ کے خلاف بھی نکلیں گے آپ؟ ہمارا دھرنا یہاں سے شروع ہوا تھا کراچی سے. ان کے خلاف دیتے نا سر، پیپلز پارٹی کے خلاف. ہم کراچی سے ہم نے آغاز کیا ہے اور اسلام آباد تک گئے ہیں، ہم نے استقبال کیا اور ہم پورے ملک کے
یعنی تمام صوبوں سے تمام ڈویژنوں سے نکلے ہیں اور اس ظلم کے خلاف ہیں. وہ ظلم سندھ میں ہے تو اس کے خلاف ہیں, وہ ظلم مرکز میں ہے اس کے خلاف ہیں. ظلم کے خلاف ہم نکلے تھے. تو اس میں کسی قسم یہ تو مان رہے ہیں نا آپ کہ سندھ میں بھی ظلم ہے, گورنمنٹ ناکام ہے. دیکھیں بات یہ ہے استعفیٰ مانگ لیں سر آپ سندھ میں گورنمنٹ کامیاب ناکام یہ ایک الگ, یہ اس وقت میرا اور میرے خیال سے آپ کا اور میرا یہ موضوع نہیں ہے. اگر ناکام ہے حکومت, سندھ کی حکومت ناکام ہے, سندھ کے لوگوں سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ موضوع نہیں ہے آپ کا. عمران خان صاحب وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ موضوع ہے آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے, آپ نے مجھ سے میں چاہتا ہوں ریلیف ملے نا عوام کو یہاں بھی سر, سندھ میں بھی. اور جہاں تک سندھ میں عوامی مسائل کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, حکومت جس عوام کو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے, پیپلز پارٹی کا جو پروگرام ہے, اس کے مطابق عوام کو عوام کے دہلیز پر جو ہے وہ مسائل حل ہونے چاہیے, جو کمزوریاں وہ دور ہونے چاہیے. اگر پیپلز پارٹی جیسی جماعت اپنے اندر سے کمزوریاں نہیں نکالے گی, اور پیپلز پارٹی جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لینے والی اٹھانے والی جماعت ہے, وہ اگر عوامی مسائل سے روگردانی کرے گی تو یہ بہت بڑا عالمیہ ہوگا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں 12 سال بعد قاری رحمان صاحب ہلکی سی تنقید کر رہے ہیں, اور جن کی حکومت کو صرف 1.5 سال ہوا ہے انہیں کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے گھر چلے جائیں. دیکھیں, ایک ہے 12 سال کی بات تو اپنی جگہ پر, وہ چونکہ ناجائز حکومت ہے اور یہ جائز حکومت ہے. اسی انتخابات میں وہ آئی ناجائز, سندھ میں آ گئی جائز. سر یہ کس طرح کے فتوے ہیں سر؟ وہاں حلال ہے, یہاں حرام ہے, یہاں حرام ہے, وہاں حلال ہے. عجیب و غریب فتوے ہیں سر. یہ تمام اس کٹوتی عمران خان نے دھرنا دیا تھا, حرام تھا, آپ نے دھرنا دیا, حلال ہو گیا. ہمارے دھرنے میں دیکھیں, اگر حرام کی کوئی چیز تھی تو آپ حرام کر دیں. اگر ہمارے دھرنے میں حرام کی آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہے آپ کر دیں. ان کا دھرنا سراپائی حرام تھا, اس لیے اس کو ہم حرام کہتے ہیں. جہاں تک علماء کرام نے فتوے نہیں دیے. بہرحال جہاں تک اس مندوقیل صاحب 12 سال ہو گئے آپ کی گورنمنٹ کو, بہت سارے لوگ ظاہر ہے آپ کے خلاف, کم از کم کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے احتجاج. میں کہنا چاہتا تھا, آپ نے مجھ سے نہیں لیا, ٹھیک ہے آپ جائیں وہیں. آپ جو آپس میں پارٹنرشپ چل رہی ہے نا, میں نے کہا ان سے پوچھ لوں پھر میں. دیکھیں, عوامی مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے آپ کے وزراء کب کام کریں گے؟ آپ جتنے بھی لڑانے کی اپنی کوشش نہیں, لڑانے کی کوشش نہیں, آپ کے اتحاد ہے ماشاءاللہ, آپ ناکام ہوں گے. ہم چاہتے ہیں ناکام ہو, عوام کامیاب ہو. عوام کامیاب ہوں گی. اب دیکھیں, آج کے دن سے میں آپ کو ابھی واٹس ایپ میسج دکھا دوں کہ ہر تحصیل میں باقاعدہ وزیروں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. واٹس ایپ پہ یہ سر ڈیوٹیاں ساری؟ نہیں, مطلب کارکردگی واٹس ایپ تک محدود ہے. پوری بات تو سن لو نا. واٹس ایپ پہ یہ ہے کہ پورے میڈیا سیل سے ہمارے فلاں منسٹر کی فلاں کے میں کھلی کچہری ہے. یہ کھلی کچہری کا ہے کہ ہر جگہ. یہ 2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہدایت دی کھلی کچہری کی, آج آپ نے پروگرام میں بیٹھ کے کر دیا. میں تو 12 سال کی بات کر رہا ہوں سر آپ سے. 12 سال میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ میں انقلابی اقدامات بتائیں سر آپ مجھے. سب سے بڑا انقلابی ہمارا دل کا ہاسپٹل جو پورا این آئی سی وی ڈی پورا آپ کی 9 ضلعوں میں جو نا اتنی شاندار ہاسپٹل ہے جو آغا خان ہاسپٹل کے لیول کے ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. تنقید یہاں کراچی میں بیٹھے بیٹھے نہ کریں, کراچی کا دیکھ لیں, اس کے بعد سکر کا دیکھ لیں, خیرپور کا دیکھ لیں, نواب شاہ کا دیکھ لیں, آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری بات اگر آپ وہ کریں گے, اس کے علاوہ جو کام کیے پیپلز پارٹی نے, آپ پیپلز پارٹی کے دیکھ کے میں اگر کراچی سٹارٹ کروں, قاری صاحب اس بات کی گواہی دیں گے, گو کے خلائی صاحب سے گواہی دیں گے, بیچ میں مرزا عالم بیگ صاحب بھی بتائیں گے. بالکل نیوٹرل ہے. یہاں کراچی میں جو 14 ایم این اے پی ٹی آئی کی گود میں ڈال دیا ہے. میں کارکردگی پوچھ رہا ہوں, اب خامیاں نکالیں گے آپ سن تو لو. سر فنڈز دیے ہیں ایم این ایس کو؟ بالکل. میں ایک چیز بتاؤں, آپ نے دیے فنڈز, کس نے دیے؟ اچھا پورا جملہ تو سنو نا. آپ نے بات کی میرا حلقہ NA 249 جہاں 28 سال سے پیپلز پارٹی کو نمائندہ نہیں, ابھی میں کہتا ہوں کہ 1 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی کام پہلے ہو چکے تھے. مرزا عالم بیگ صاحب کارکردگی بتا دی انہوں نے ماشاءاللہ. کارکردگی جب بھی پوچھتے ہیں نا تو غلطی ایم کیو ایم کی نکلتی ہے یا پی ٹی آئی کی. گورنمنٹ ان کی ہے 12 سال سے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا مندوقیل صاحب کو کہ اعداد و شمار کے حوالے سے بڑا ذخیرے میں جمع کیا ہوا ہے. لیکن اگر ہم عملی طور پہ جا کے جب وہاں دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں 144 کے برعکس دکھتی ہے, اور خیال میں نہیں بلکہ حقیقت بھی ایسی ہے. اس وقت سندھ گورنمنٹ کے علاوہ جیسے میرے دوست قاری عثمان صاحب نے کہا کہ جی یقین دہانی کرا دی گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے نادیدہ قوتیں, وہ فرشتے جن کے کندھوں پہ سوار ہو کر موجودہ حکومت ہے, آج یہ بھی اس کی گود میں بیٹھنے کو تیار ہیں یا بیٹھ گئے. یہی وجہ ہے کہ ان کی یقین دہانی ہو گئی ہے, اور اتنے تسلسل سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک ماہ بعد جو ہے یہ حکومت گر جائے گی یا چلی جائے گی. اب اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی پیشن گوئیاں ہیں تو اس کی حقیقت اس کو پتہ جائے گی جب ماہ گزر جائے گا. اور در حقیقت اگر یہ عوامی نمائندگی رکھنے والے لوگوں کی جو حکومت بظاہر الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کے درمیان پھنسی ہوئی ہے, اگر یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یقین دہانی جو کرائی گئی ہے اس ملک میں تمام عمل دخل انہی قوتوں کے ہاتھ میں ہے. عوام بیوقوف ہیں,
عوام سر یہ بیوقوف ہے بڑی جو بات ہر کر رہے ہیں سال آپ قاری عثمان صاحب، عوام بیوقوف ہیں جن کی جو بات ہر یہ کر سال- رہے ہیں انہی کی یقین دہانی پر آپ نے دھرنا ختم کر دیا، یہ واپس کہہ آ رہے گئے، ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ واپس آ یا تو گئے، وہ نام آپ نے دیں سبزی یا تو جات وہ کرنا نام شروع کر دیں دی۔ میں نے یا یہ تو وہ نہیں نام کہا، دیں. دیکھیں اگر آپ کے وہ پاس خود تو آپ کوئی نام بھی موضوعات تو نہیں لے رہے سر، آپ آپ کے سچ پاس بولنے کو تیار موضوعات نہیں ہے۔ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں. نہیں آپ لیکن پابند اگر نہیں ہے، یہ لیکن خود کہتے ہیں عوام کے پابند ہیں. کسی نے تو دیکھیں، کہا ہوگا عوامی آپ کو سوالات کہ یہ حکومت یہ آخری مہینہ ہے اس حکومت کا ختم ہو جائے گی۔ میں اس بات کو ٹوٹل تسلیم نہیں کرتا ہوں اور حقیقت کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت موضوعات اللہ پاک کے یہاں سے بے شک یقیناً اس کی ذات رب کریم ہے، کسی بھی موضوع ہو سکتا ہے. جب قاری صاحب یہاں سے روانہ ہوئے تھے میں نے ان سے کہا تھا، سوال کیا تھا کہ آیا کہ آپ قوم کا صدقہ بن کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صدقہ قبولیت کے درجات کا حاصل کر رہا ہے، مگر اس کی نوید کس نے سنائی؟ جبرائیل علیہ السلام آئے یا ان فرشتوں نے جن کو ہمیشہ نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب ملک کے اندر جتنا عمل دخل ہے جتنا عمل دخل ہے وہ ان کا ہے. ٹھیک ہے، بات پوری اس طرح میرے دوست نے اسلام مندوخیل صاحب نے کہا جی یہ کر دیا گیا، یہ ہونے والا ہے. یار ہو گیا ہونے والے سے باہر آ جائیں، عوامی سطح پہ نکلیں، کیا کیا ہے آپ؟ حقیقت کی دنیا میں آئے. کیا ہے؟ اس وقت سندھ کے اندر جو وزارتوں کی تقسیم ہے وہ اپنی جگہ سوال نشان ہے. آپ کے کتنے ایم این اے مندوخیل صاحب، کتنے ایم پی ہیں ماشاءاللہ سندھ کے اندر؟ 100 ایم پی، سر میری سوال 100 ہیں. آپ کی وزارتیں کتنی ہیں؟ وزارتیں بھی تقریباً یہ 20-25 ہیں. 20-25 ہیں. اس وقت 20-25 وزارتوں میں بھی کتنی اہم وزارتیں سی ایم صاحب نے اپنے پاس رکھی ہیں اور اس کے بعد جو وزارتیں بن جاتی ہیں ان میں سے ایک ایک عوام سے عوام کارکردگی نہیں ہے نا سر، چینج کریں نا، اگر کارکردگی نہیں ہے وزیر صحت کی کارکردگی نہیں ہے تبدیلی ہونی چاہیے، وزیر تعلیم کی اگر کارکردگی اچھی نہیں ہے تبدیلی ہونی چاہیے. عوام سے پوچھیں نا، اگر ہم اس میں اتنی اہلیت ہے ان سے پوچھیں. سر کسی بہتر آدمی میں پھر تو اجازت دے رہا ہوں. میرے بھائی نے جس طرح بڑے اچھے انداز سے حملے کیے ہیں، میں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیں اپنے طور پہ کوئی جو بھی آپ حضرات فیصلہ کر لیں تو آپ بتا دینا فلاں سر، ہم قوت نے یہ کیا، فلاں قوت نے یہ کیا. سر ہم تو آپ ہی لوگ مجھے سنتے ہیں، ہماری تو اتنی رینج نہیں ہے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے. عوام تو روٹی کپڑے مکان سر میں یہی بات یہ سوال تو کیا تھا، گورنر کے پی کے بلوچستان حکومت سینٹ کی چیئرمینشپ کی آفر کہاں سے ہوئی؟ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے تھے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تو تسلیم کریں نا کہ کسی نے دی ہے. میری بات سنو، باوجود اس کے میری بات کو آپ غلط کیوں لے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت مولانا پریس کانفرنس کر رہے تھے اس چیز کا جو وہ سوال کے جواب دے رہے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو یہ غلط نہیں ہے. آپ نے کہا کہ کیا مولانا نے جو بات کی، اب بھلا میں کون ہوتا ہوں؟ آپ بڑے محترم ہیں، مولانا صاحب بڑے محترم ہیں. میری بات سنیں، آپ جے یو آئی کے اندر مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، یہ جے یو آئی کے اندر مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. جب بھی مولانا صاحب نے کو ساتھ بٹھایا، جب مولانا صاحب مولانا صاحب کوئی کام بغیر مشاورت کے کرتے ہی نہیں ہے. تو آپ یہ اب جو کام آپ کا نہیں ہے آپ اس کو مجھ میں چھوڑیں نا. جاننا چاہتے ہیں نا، آپ اعتماد میں نہیں لینا چاہتے. آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں سر ہم منومن تسلیم کر لیں، ہم منومن تسلیم کر لیں، ہم منومن تسلیم کر لیں. نہیں ہو سکتا سر، آپ کی اپنی نہیں ہو سوچ. سکتا. لیکن جو میں کہوں گا، منع کس نے کیا ہے؟ ڈر کس بات کا؟ سچ بولنے سے کسی نے منع کیا؟ ذرا خدا کے بندے اگر ہم ڈرتے تو ہم جا کے نام لینا عوام کے سامنے کہ جی ہمیں فلاں شخص نے کہا ہے یہ حکومت کا آخری ماہ ہے، جا رہا ہے. علی اب سے 1.5 ماہ پہلے ٹی وی کے بڑے مشہور کچھ اینکرز ہیں، انہوں نے بتا دیا تھا کہ دسمبر میں گورنمنٹ جانے والی ہے. کیا ان کے پاس بھی ایسی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب پلانٹیڈ ہے، اس کا مطلب پلانٹیڈ ہوا نا، اس کا مطلب طے شدہ فارمولہ تھا جس پہ عمل ہونے جا رہا ہے. ایک بات سنیں، اور انہوں نے اینکرز نے یہ بھی کہا تھا یہ فرشتوں کی خبر ہے، آپ بھی فرشتوں کی خبر سنا رہے ہیں ہمیں. نہیں میں نے نہ کسی فرشتے کی بات کی ہے نہ کسی ولی کی بات کی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں جس مقصد کے لیے گیا تھا، لاکھوں لوگوں کو لے کر گیا تھا، یہ وہاں میں چنت چبنے کے لیے نہیں گیا تھا. میں اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ یہ ناجائز حکومت کا خاتمہ چاہیے. اور واپس آ گیا بغیر حکومت ختم ہوئے. سنیں، ختم ہوگی انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ ہم واپس آئے اور وہ ختم نہیں ہوگی. اگر وہ ختم نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھیں. 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا آپ نے. وہاں مولانا صاحب کی ایک ملاقات بڑے اہم آدمی سے ہوئی، سب کو پتا میڈیا میں. سر اب آپ نہ تسلیم کریں اس کو بھی. یہ بھی یاد رکھیں، ہم نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک یو ٹرن جو ہے یہ بالکل ایک غلط سی چیز ہے. آپ یو ٹرن لے کے واپس نہیں آئے دھرنا ختم کر کے؟ سنیں تو صحیح نا، میں اب بات تو میری پوری سن لیں. اگر ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو ہم ایک بار پھر بھی وہاں جا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا وہاں کہہ کر آئے ہیں آپ؟ ہم ایک بار پھر بھی جا کے بتا کر آئے ہیں آپ کہ اتنے مہینے میں ختم کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کے ذریعے سے پوری قوم کو کہہ رہا ہوں، آپ کے ذریعے سے ان تمام قوتوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے مطالبات حل نہ ہوئے واپس بھی جا سکتے ہیں. واپس بھی جا سکتے ہیں. تو سر عوام کو بتا دیجئے نا اس کی یقین دہانی پہ آخری مہینہ پھر عوام کو کیا کہیں گے؟ دوبارہ جانا پڑا تو عوام کو کس طرح قائل کریں گے قاری عثمان صاحب؟ ہم عوام کو انشاءاللہ جس طرح قائل کر رہے ہیں
عوام دیکھیں بات یہ ہے میں بتاؤں مولانا صاحب کی سیاسی بصیرت سے کسی کو انکار نہیں ہے مولانا فضل الرحمان ان کی سیاسی بصیرت سے کسی کو انکار نہیں ہے ان کا اتنا بڑا اعلان بہت معنی رکھتا ہے ان کا بہت بڑا اعلان معنی رکھتا ہے آج بھی دیکھیں اس قیام پاکستان سے لے کے آج تک اس ملک کے اندر جب بھی احتجاج ہوا جس انداز میں ہوا پوری دنیا نے دیکھا لیکن جن لوگوں کو دہشت گرد کہا جاتا تھا جن کو ایک ایسی تنظیم عسکری تنظیم کہا جاتا تھا اس کا یہ دھرنا اتنا پرامن انداز میں ہونا شروع سے اختتام تک میں اس کی تعریف کرتا ہوں میں اس کی تعریف کرتا ہوں لیکن یہ یقین پوائنٹ آف ویو میں فرق ہے یا نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت جانے والی ہے انہیں بھی کہیں سے خبر آئی ہوگی یقیناً تو سر آپ اب افسوس یہ کہ آپ حضرات اس چیز کو کہیں سے خبر کیا مطلب ہے نہیں میں قاری صاحب میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سر وجہ بھی تو کوئی بنتی ہے نا اچھا وجہ بتاؤ سر آپ تو احتجاج کر کے وجہ پوچھا نا پیپلز پارٹی نے تو احتجاج ہی نہیں کیا اس کے بعد گھر بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حکومت ختم ہونے آپ والی ہے پیپلز پارٹی کا جواب ہمارے مکمل مطالبات میں شامل ہیں ہم اکٹھے ہیں اچھا آپ جواب سن لیں سر مالی طور پہ شامل ہوئی ہوگی افرادی طور پہ شامل ہوئی جی سر اچھا بات یہ ہوتا نا دیکھیں بات یہ ہوتا نا آپ خواہ لڑانے والی باتیں کرتے ہو سر ہم نے دیکھیں یہی عمران خان صاحب ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس طرح غلیظ الفاظ سے پکارتے تھے جو کہ عالم دین ہے اور پھر جس طرح 12واں کھلاڑی کہتے تو انہیں بتا دیے کہ 12واں کھلاڑی نہیں پہلی بات دوسری بات جو پرامن کی بات کی اس میں کوئی شک نہیں جو آپ سوال کرے ہو بار بار ان کو تنگ کرے ہو کہ مجھے وجہ بتاؤ وجہ تو دیکھو کلیئر ہے پہلے بھی حکومت 4 سیٹوں پہ کھڑی تھی ٹھیک ہے وہ 4 سیٹ ایم کیو اور مینگل صاحب ملک کے تھے مینگل صاحب ناراض ہو چکے ہیں اس کا آج بیان آیا ہوا ہے اس نے کہا کہ ہم فیصلے میں آزاد ہیں نمبر 1 بات دوسری بات یہ کہ آج کے اخبار میں نیوز لکھا ہے کہ 24 ایم این اے پی ٹی آئی کے باغی ہو چکے ہیں اچھا ان کے ایم این ایز ان کے اتحاد کی ناراضگی پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی حکومت جانے والی ہے دیکھو بات یہ وجہ ہے آپ نہیں میری بات سنو یہ وجہ ہے اس کا مطلب ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو فرما رہے ہیں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں خبر کہیں سے آ جائے کہ ناراض ہو رہے ہیں کر لیں آپ دیکھیں کہ ہمارے اس دھرنے کے بعد ہم دھرنا تو نہیں ہمارا تو مارچ تھا ہمارے اس مارچ کے بعد مارچ میں کنورٹ ہوا اور آخر میں وہ اس مارچ تھا وہ مارچ ہی تھا ہمارے مارچ کر کے واپس آ گیا ہمارے اس مارچ کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ پورے نظام کو ذرا دیکھ لیں آپ ججز کو دیکھیں ہر طرف زبان آ گئی ہے پہلے کوئی زبان نہیں تھی ہم جب میدان میں نکلے تو ہر طرف زبان آ گئی ہے اب جب زبان آ گئی ہے اور زبان بول رہی ہے تو اس سے انشاءاللہ کو فائدہ ہوگا نہیں دیکھیں اس میں مگر تعین کیسے کر رہے ہیں ایک ماہ کا تعین کیسے ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں فائدہ ہونا اپنی جگہ یہ آپ کو بتائیں گے آج مولانا صاحب کا بیان 15 دن رہ گئے 15 دن میں سر کیا ایسا ہے آج مولانا صاحب کا بیان یہ ہے کہ 15 دن رہ گئے وہ کہہ رہے ہیں حکومت چلے گی 15 دن رہ گئے ایک منٹ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں حکومت چلے گی تو کہہ رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں تو پہلا قدم اٹھائے نا پیپلز پارٹی نواز شریف آپ نے دیے نہیں دھرنا دینے آپ پہنچ گئے اس حکومت کو مانتے ہیں سلیکٹڈ ہے تو باہر آ جائیں مرزا صاحب آپ ایکسپٹ کرو یہ بھی استعفے دینے کو تیار نہیں وہ بھی 4 سیٹوں پہ یہ حکومت کھڑی تھی 4 سیٹوں پہ کھڑی تھی سر ضمنی سوال نہیں ضمنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو معاملات ہم نے اپوزیشن نے طے کیے ہیں رہبر کمیٹی نے جو معاملات طے کیے ہیں ابھی تو ہم 2 مرحلوں پہ چل رہے ہیں اے بی پہ چل رہے ہیں اب تو ہم سی تک گئے نہیں ہیں اب سی تک تو رہبر کمیٹی گئی نہیں ہے جب سی میں گئے نہیں اور 15 دن رہ گئے حکومت کا ڈیپٹ آتا ہے اور یہ دبا پاؤ چل رہا ہے لیکن ٹائم بتا دیں ٹائم فریم کیسے آ گیا بتا دیا نا ٹائم فریم کیسے آ گیا اب ہمارے سی میں استعفیٰ بھی ہیں ہمارے سی میں جو ہے وہ جیل برو تاریخیں بھی ہیں اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی قاری صاحب سر دھرنا دینے آپ چلے گئے بڑا آسان فارمولہ ہے 20 ایم این اے جو ہے نا وہ جنوبی پنجاب میں خلائی مخلوق ان کے گود میں ڈالے ایم کیو کو زبردستی جوڑ لیے مطلب وہ خلائی مخلوق انٹر ہو گئی وہ خلائی میری بات سچ ثابت ہو گئی استعفیٰ نہ پیپلز پارٹی دینے کو تیار ہے استعفیٰ نہ جے یو آئی فے کے لوگ دینے کو تیار ہیں فیوز و برکات بھی سمیٹنا چاہتے ہیں حکومت کو گھر بھی بھیجنا چاہتے ہیں دیکھیں جی فیوز و برکات سمیٹنا چاہتے ہیں اور حکومت کو گھر بھی بھیجنا چاہتے ہیں 2 متضاد باتیں دھرنا دینے سے پہلے آپ دونوں پارٹیاں اگر استعفیٰ دے دیتی تو گورنمنٹ تو چلی جانی تھی دیکھیں یہ تو اب اس چیز پہ آپ جائیں گے اس کے لیے آپ پروگرام رکھیں پھر مسلم لیگ اور جب پیپلز پارٹی کو بلائیں ہم پھر بات کریں گے یہ تو ہمارے آپس کی بات ہے ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی ہونے والا ہے بہت شکریہ
कारिजमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, मिर्जा आलम बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादिर खान बंदखुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मैंने कोशिश की इस प्रोग्राम में कि जनाब वजूहात पता करें अपने सियासी रहनुमाओं की, उनकी बसीरत से फ़ायदा उठाएं कि ये हुकूमत 1 माह में घर जाने वाली है, और जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की बात तस्लीम कर ली जाए तो सिर्फ 15 दिन ही रह गए हैं और अब तक नज़र तो इस तरह कुछ नहीं आ रहा, लेकिन कहाँ से यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि जनाब हुकूमत घर चली जाएगी। इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना के बाद।